غیبت کا معنی یہ ہے کہ کسی بندے کے بارے میں بات کرو جو اس کو بری لگے، اس کی عدم موجودگی میں کرے، چاہے وہ اس میں ہو بھی عیب۔ مثلا ایک آدمی شراب پیتا ہے، عیب ہے، تم لوگوں میں بیٹھ کے کہو یار فلاں چھوڑو یار وہ تو شرابی ہے، یہ غیبت۔ اگر اس میں وہ عیب نہیں ہے تو یہ تو بہتان ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے غلط خیال آئے، کوئی استغفر اللہ کی ضرورت نہیں، جب اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ جب وہ گناہ بنے تو ہم توبہ کریں نا، وہ تو گناہ ہے ہی نہیں، معاف ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی بالکل حرام ہے، 100% حرام ہے، 101% حرام۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو اس لیے کہ بھئی اب 2 بچے اچھے، پھر روٹی کہاں سے ملے گی؟ نحن نرزقہم وایاکم، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ اگر بچہ کھانے کے لیے ایک منہ لے کے آئے گا تو کمانے کے لیے 2 ہاتھ بھی لے کے آئے گا۔ ایک ہوتا ہے کہ بعد بیوی بیمار ہو گئی، اولاد زیادہ ہو گئی، بیوی کمزور ہو گئی، وہ وقفہ کر لے، 1 سال 2 سال 3 سال، وہ جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ مونچھیں منڈانے کا حکم ہے، کتروانے کا، یعنی کچھ باقی رہے، اور داڑھی بڑھانے کا حکم ہے، یہ واجب ہے، سنت الانبیاء ہے، اور اس کے منڈانے والا فاسق و فاجر ہو جاتا ہے، نہ وہ امام بن سکتا ہے نہ مؤذن بن سکتا ہے۔ کہتے تھے کہ عرب حضرات جب معانقہ کرتے ہیں تو بوسہ دیتے ہیں، تو کوئی حق نہیں، بوسہ دینا تو منع نہیں، لڑکی کو نہ دو نا، بھائی یا بھائی کو کیوں نہ دے بھائی، بالکل دو۔ تمہیں جو ایک دوسرے سے بغض ہو تم نہیں دیتے ہو تو عرب کا کیا قصور ہے؟ جماعی آئے تو منہ بند کرے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عمرے کی نیت کرنے کے بعد لبیک پڑھتے رہیں گے، جب کعبہ شریف میں داخل ہوں اور کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے تو لبیک بند۔ کئی بات کو سمجھا کرو نا، ایک تو مشکل یہ ہے کہ بات نہیں سمجھتے ہو پھر میرے ذمہ لگا۔ میں نے کہا تھا کہ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں اگر کام کی نیت سے وہ آیا ہے جدے میں، یا کام کی نیت سے مکے میں آیا ہے، احرام نہیں باندھا تو کوئی دم نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اجازت نہیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہر حال میں دم ہے۔ اب اس بندے کا مسئلہ الگ ہے، وہ آیا ہی جدے ہے، اللہ کے بندے وہ مکے نہیں آیا، کیوں نہیں سمجھتے ہو تم مسئلہ؟ یعنی اس کا سفر جو ہے نیت اول جدہ تھی کہ میں جدے جاؤں گا، تو کیوں احرام باندھتا وہ؟ جدے میں آ گیا، اپنا کام کیا، چند دن رہا، اب عمرہ کرنا چاہتے تو اب جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کرے گا، اس کو میقات کے عمرے کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن دم بھی نہیں ہوگی، کیونکہ سفر اول میں نیت جو ہے وہ مکے کی نہیں ہے، وہ جدے کی ہے۔ دیکھو نا کئی لوگ ہیں مثلا، حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی جموں سے یا طائف سے مثال کے طور پہ جدے کی نیت سے نکلا ہے، مکے کے اندر سے بھی ٹیکسی گزر جائے تو کوئی دم نہیں، کیونکہ اس کی نیت ہی جدہ ہے، مکہ تو نیت ہی نہیں ہے۔ عصر کی نماز ہم نے امام کے ساتھ پڑھی، ہم چونکہ مسافر تھے، وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنے کے لیے گیا تو نماز تو ختم ہو گئی، اب وہ قصر پڑے نہیں، اب پوری پڑے، چونکہ پوری امام مقیم کے پیچھے وہ نیت کر چکا تھا۔ اگر وضو نہ ٹوٹتا تو کتنی پڑھتا؟ 4 پڑھتا، ٹوٹ گیا اب بھی 4 پڑھے گا۔ اگر گھر کے نوکر ہیں یا گھر میں کام کرنے والی عورتیں ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن وہ تنخواہ کے حساب میں نہ دے دینا،
کہ چلو جی زکات بھی ادا ہو گئی اور ان کی سال کی تنخواہ بھی نکل گئی، جان چھوٹ گئی، وہ نہیں، وہ تو پھر حرام ہے۔ تنخواہ کے علاوہ زکات دے دو، غریب ہے۔ اگر ایک گھر میں کئی بھائی والد کے ساتھ رہتے ہیں، ایک بھائی نے اپنی رہائشی حصے میں پیسے خرچ کر کے تعمیر کرائی ہے، باپ کے انتقال کے بعد وہ بیٹا اپنے خرچ کی ہوئی رقم لے سکتا ہے؟ وہ تو اس نے خرچ کی ہے، باپ کی تو نہیں ہے نا۔ تم باپ کے وارث ہو، بھائی کے تو نہیں۔ اسلام میں منافق کی سزا اللہ معاف کرے، اگر عقیدے کا منافق ہے تو کافر ہے، اگر عمل کا منافق ہے تو توبہ کرے۔ حضور نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹی کرے، اذا وعد اخلف، وعدہ کرے جھوٹا کرے، اذا اؤتمن خانہ، کوئی چیز امانت رکھو تو خیانت کرے، یہ منافق ہے، یہ عملی منافق ہے۔ عقیدے کا منافق تو کافر ہے، وہ تو کافر سے بھی بدتر ہے۔ کہتا ہے جی کہ ایک بریلوی مولوی کہتا ہے کہ بی بی عائشہ کے جو تہمت لگی تھی، حضور کو تو علم تھا، اسی لیے پوچھتے تھے حضرت علی سے اور حضرت عمر سے، اور خدا کا خوف تو کیا کرو۔ علم تھا تو خاموش رہ جاتے، اور یہ بھی تو پھر علم تھا کہ قرآن اترے گا، بیوی پاک ہو جائے گی، کیوں اس کو باپ کے گھر میں بھیج دیا ناجائز؟ یہ جانتے ہوئے کہ بیوی پاک ہے، کیوں اس سے بولنا چھوڑ دیا؟ کیوں حضرت علی سے کہا کہ تحقیق کرو؟ کیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم بتاؤ عائشہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیوں بی بی زینب سے جا کے تحقیق کی؟ وجہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ ہمیں دکھاوا کر رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے مولویوں کو، علم غیب ثابت کرنے کے لیے سارے قرآن کو غلط کر دو گے۔ اللہ کا نبی دیکھو قرآن میں آیا ہے کہ جب ایک بیوی نے دوسری بیوی سے بات کر دی، حضور نے فرمایا تھا کہ راز نہ کھولنا، فلما نبأت به اظہرہ اللہ علیہ، اللہ نے ظاہر کر دی نبی پہ کو، تو اس نے بتا دیا ہے۔ اب حضور آئے، عرف بعضہ واعرض عن بعض، کچھ بات تو بتائی، کچھ آپ نے بھی نہیں بتائی۔ بیوی حیران ہو گئی کہ یہ بات تو میں نے عائشہ کو چوری چوری بتائی تھی، اور تو کوئی تھا نہیں۔ فوراً بیوی نے پوچھا من نبأک ھذا، حضور آپ کو اس بات کی کس نے خبر دی ہے؟ آپ کہتے عجیب بات ہے، میں عالم الغیب ہوں، خبر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علم والے نے اور خبر والے نے خبر دی ہے۔ یہ سارا قرآن چھوڑ دو گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یار پہلے بریلوی تو ٹھیک تھے، یہ پتہ نہیں آج کل ان کو کیا ہو گیا ہے۔ پہلے بڑے بڑے بریلوی لوگ تھے، ان میں یعنی بعض فروعی مسائل میں تو اختلاف تھا، لیکن وہ یہ مشرکانہ عقیدے نہیں رکھتے تھے۔ ہمارے بہاولپور میں شیخ الجامعہ ہوتے تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ وہ جب ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ تو ہمارے نانے کو ملنے کے لیے وہ جاتے تھے، تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے وہ میرے پاس آتے، میں کسی سے گھوڑی مانگتا، میری بھی غربت کا زمانہ تھا، حضرت کو گھوڑی پہ بٹھاتا۔ میرے نانا چونکہ ان والد صاحب سے بھی بڑے عالم تھے، تو ان کو گھوڑی پہ لے کے ساتھ میں لے جاتا تھا، 3 میل کا فاصلہ تھا، میں پیدل چلتا رہتا، حضرت کو اوپر بٹھاتا گھوڑی پہ۔ تو ایک دن کہنے لگے ابو خیر محمد، وہ محبت سے کہتے تھے ابو خیر محمد، قرآن نے معراج میں کہا ہے اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جو من اور الہ کے اندر بند ہو، یار وہ بھی حاضر ناظر ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے جاہل ہیں، کیسے عقیدے بنائے ہوئے ہیں؟ وہ سب سے بڑا بریلویوں کا عالم تھا، لیکن وہ عالم تھے، وہ جاہل نہیں تھے کہ پگڑی باندھی اور بریلوی بن گئے۔ ریاض سے میں بغیر غرض کام کے حرم آ گیا، پھر میں نے تنعیم سے عمرہ کیا، تو اپنے آپ کو خود پھنسا دیا آپ نے، اب بکری ادا کرو۔ جب کام کے لیے آئے تھے عمرہ کیوں کیا؟ اس کا معنی ہے تمہارے اندر نیت عمرے کی تھی،
میں لیز سے بھائی کو لینے کے لیے جدے گیا، اس پہ کوئی جرمانہ نہیں. ہم لیز سے آ رہے تھے، ہم نے احرام جدے سے باندھا، ٹھیک ہو گیا، حج کا، عمرے کا نہیں، حج کا. میں یہاں سے جدے کی ٹکٹ لے کے آیا تھا، لیکن وہ جدے کے وجہ بس مکے آ گئی. دیکھو بھی میں نے بتایا تھا، اس پہ بھی کوئی جرمانہ نہیں، اس کی نیت ہی جدہ ہے، مکہ تو نیت ہی نہیں ہے. کہتے جی کہ یہاں جو ہیں کفیل اپنے مکفول سے پیسے دیتے ہیں، وہ جو انہوں نے فیسیں بھرنی ہیں وہ گھر سے بھریں. تم ان کے رشتہ دار ہو، تمہیں سر پہ بٹھانے کے لیے بلایا ہے اس نے کہ تمہاری فیسیں بھی وہ بھرے، انشورنس بھی وہ بھرے، اور جو سرکاری تعمینات ہیں وہ بھی وہ ادا کرے. تم جناب اس کے بڑے بزرگ ہو، تمہاری بیعت کی ہوئی ہے اس نے، کیوں نہ لے وہ پیسے؟ بالکل لے سکتا ہے. قیمت کا معنی یہ ہے